السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، بخاری و مسلم کی ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب رمضان المبارک آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، یعنی قید کر دیا جاتا ہے۔ اب یہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب شیاطین کو قید کر دیا گیا تو پھر انسان گناہوں کی طرف راغب کیسے ہوتا ہے اور گناہوں کا داعیہ دل میں کیسے پیدا ہوتا ہے؟ تو یہ بات سمجھنے کی ہے کہ انسان کو گناہوں پر اکسانے یا گناہوں پر آمادہ کرنے کے دو چیزیں ہیں۔ ایک چیز تو شیطان ہے، یعنی شیطانی وساوس ہے، اور دوسرا بہت بڑا جو ذریعہ ہے وہ نفس امارہ ہے، یعنی انسان کا اپنا جو دل ہے، جو نفس ہے، نفس امارہ، وہ انسان کے اندر جو ہے وہ گناہوں کی رغبت جو ہے اس میں پائی جاتی ہے۔ تو شیطان کے متعلق تو سب کو علم ہے، اور اسے قیامت کی صبح تک مہلت دے دی گئی تاکہ وہ جو ہے وہ اپنی پوری خبیث صلاحیتوں کے ساتھ انسان کو گمراہ کرنے کی کوشش جو ہے وہ کرتا رہے۔ لیکن نفس امارہ کے متعلق وہ چیزیں ویسے مستحضر نہیں ہیں جیسے ہمیں شیطان کے متعلق چیزیں مستحضر ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہی ہے۔ تو اب ان دو جو چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں کے طرف لے کے جاتی ہیں یا انسان کے اندر گناہوں کا داعیہ پیدا کرتی ہیں، ان میں ایک تو ہے شیطانی وساوس اور دوسرا ہے نفس امارہ۔ تو شیطانی وساوس تو ختم ہو جاتے ہیں، لیکن انسان کا جو اپنا نفس امارہ ہے وہ انسان کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، گناہوں پر آمادہ کرتا ہے، گناہوں کا داعیہ پیدا کرتا ہے۔ تو اصل میں انسان رمضان المبارک میں جو گناہوں سے بچنے کی جدوجہد یا کشمکش جو اس کی چلتی ہے وہ انسان کی اپنے نفس امارہ کے ساتھ ہے۔ یعنی انسان کا دل نہیں کر رہا ہوتا تراویح پڑھنے کا، لیکن وہ بہرحال عشاء کی نماز کے بعد 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کھڑا ہو کے تراویح پڑھتا ہے اور اپنے نفس کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے، اور پھر اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ صبح جو ہے وہ سحری کے وقت اٹھا جائے اور جو ہے وہ سحری کے وقت تہجد پڑھی جائے اور کھانا کھا کے روزہ رکھا جائے اور پھر فجر تک اور اشراق تک جاگا جائے، قرآن پاک کی تلاوت کی جائے، بلکہ نفس جو ہے وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ یہ بڑا زبردست وقت ہے اور اس میں نیند جو ہے وہ بڑی زبردست آتی ہے، تو کیوں نہ نیند پوری کی جائے اور سویا جائے اور باقی معاملات جو ہے وہ بعد میں دیکھے جائیں گے۔ لیکن انسان وہ اس وقت بھی جدوجہد کرتا ہے اور جو ہے وہ قربانی دیتا ہے اور اپنے نفس امارہ کو جو ہے وہ اپنے نفس امارہ کی بات نہیں مانتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کی بات مانتے ہوئے جو ہے وہ یہ مجاہدہ کرتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب عصر کا وقت ہوتا ہے اور اس کے بعد جو ہے وہ اس کو بھوک کی شدت محسوس ہونا شروع ہوتی ہے، تو اس وقت بھی اس کا نفس اس کو بار بار یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ روزہ کھول لو، پھر وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ چلو اکیلے میں کھول لو جہاں کوئی دوسرا انسان نہ دیکھ رہا ہو۔ تو انسان اس وقت بھی اپنے انسان کو اس وقت بھی اس کا جو نفس امارہ ہے وہ راہ راستے ہٹانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ انسان جو ہے وہ اپنے نفس امارہ کی نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، تقوی اختیار کرتا ہے اور یوں جو ہے وہ اپنا روزہ جو ہے وہ مکمل کرتا ہے۔ اور پھر جیسے ہم نے پچھلی حدیث میں پڑھا کہ اسے 2 خوشیاں ملتی ہیں روزہ دار کو، ایک جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس وقت خوشی ملتی ہے، اور ایک جو ہے وہ جب اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کو جو ہے وہ خوشی ملے گی۔